بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ گڑ گڑانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ چلتے وقت خیال رکھو کہ تمہارے پاؤں سے اٹھنے والی دھول کسی کی آنکھوں میں جا کر اس کی منزل کے نشان نہ چھین لے۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم و الم سے، عاجزی سے، سستی سے، بزدلی سے، بخل سے، قرض چڑھ جانے سے اور لوگوں کے غلبے سے۔ دین اسلام سے اس طرح محبت کرو جس طرح دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے۔ جب بھی گناہ کی طرف مائل ہونے لگو تو 3 باتیں لازمی یاد رکھو۔ نمبر 1، اللہ دیکھ رہا ہے۔ نمبر 2، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ نمبر 3، موت ہر حال میں آنی ہے۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو۔ ہمیں ڈھانپ کر وہی رکھتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، پھر چاہے وہ ہمارا رب ہو یا کوئی انسان۔ انسان اپنا برا وقت بھول جاتا ہے لیکن برے وقت میں لوگوں کا برا رویہ نہیں بھولتا۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے مگر ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ اسی طرح رشتوں کے تالے غصے کی ہتھوڑی سے نہیں بلکہ محبت کی چابی سے کھولیں۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے فوت شدگان کو دفن تو کرتے رہتے ہیں مگر خود عبرت اور نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، ہم کو ہمیشہ خدا کی فکر میں رہنا چاہیے، خدا کی یاد میں رہیں، کیونکہ خدا کی یاد ہی کے ذریعے انسان کا دل اور جسم سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ بادلوں کی طرح رہو جو پھولوں پر ہی نہیں کانٹوں پر بھی برستا ہے۔ کمزوریاں اور کوتاہیاں کس میں نہیں ہوتی؟ ضعف والے لوگ دوسروں کی کمزوریوں پر پردہ ڈال کر ان کا بھرم رکھ لیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کا بھرم رکھے گا۔ اے مسلمان، تم جنت میں داخلے کے دعوے دار تو بنتے ہو مگر اس کے لیے عمل نہیں کرتے ہو۔ تم نارے جہنم سے نجات کے طلبگار تو بنتے ہو مگر تم نے اپنے آپ کو اس میں گرا رکھا ہے۔ عقل اور شعور اللہ کی دین ہے، مل جائے تو ان پڑھ کو مل جائے، نہ ملے تو بڑی بڑی ڈگری والوں کو بھی نہ ملے۔ وقت ایک ایسا گھوڑا ہے جس نے بھی وقت کے گھوڑے کی لگام صحیح وقت اور صحیح جگہ پر تھام لی تو یہ وقت کا گھوڑا اس کو منزل کی طرف لے کر گامزن ہو جاتا ہے، اور جس سے چوک ہو جاتی ہے وہ منزل کا نشان کھو بیٹھتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ وقت ہی ہوتا ہے جو دروازے پر دستک دے رہا ہوتا ہے۔ جو جاگ جاتے ہیں وہ سوار ہو جاتے ہیں اور جو سستی کی وجہ سے سوئے رہتے ہیں تو وقت اگلے پڑاؤ کی طرف چل پڑتا ہے۔ جب ہی کہتے ہیں کہ نصیب یا قسمت دروازے پر ایک دفعہ دستک دیتی ہے اور نصیب یا قسمت اپنے ساتھ وقت کے گھوڑے کو لاتی ہے تاکہ اس پر آپ کو سوار کرا سکے۔ میرا عیب دیکھو تو صرف مجھ سے کہو، دوسروں سے نہیں،
کیونکہ اس عیب کو میں نے ہی بدلنا ہے، دوسروں نے نہیں۔ مجھے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور اجر لکھا جائے گا، دوسروں سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ ہم لوگوں کی عیب جوئی تو کرتے ہیں مگر اپنے عیوب کی اصلاح نہیں کرتے۔ ہر چیز اپنے وقت میں ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا صحیح وقت جوانی ہے۔ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائیاں کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ غلطیوں کو یاد رکھنا چاہیے کیونکہ غلطیوں کو یاد رکھنے سے ان کو دہرانے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نو پار لگا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ ایسی سختی یا پریشانی جس کی وجہ سے بندہ اپنے رب سے رجوع کرے اس خوشی سے بہتر ہے جس کی وجہ سے بندہ اپنے خالق سے دور ہو جائے۔ درست فیصلے بھی اگر غلط موقعوں پر لیے جائیں نا تو وقت انہیں ہمارے خلاف کر دیتا ہے۔ گھر کی خوشیاں رونقیں سب ان کے دم سے ہیں رواں، جو نصیبوں کو بدل دے وہ دعا ہیں بیٹیاں۔ صرف اپنی زبان پر قابو پا لینے سے آپ بہت سی مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ دعا فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، یہ شکر ادا کرو کہ اللہ ہمارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ کامیابی کا نشہ کبھی دماغ کو چڑھنے مت دیجیے اور ناکامی کا صدمہ کبھی دل پر مت لیجیے، ہمیشہ خوش رہیں گے۔ محبتیں اور خوشیاں بانٹتے رہا کریں کیونکہ جس کنویں سے لوگ پانی بھرنا چھوڑ دیں وہ سوکھ جاتا ہے۔ جب تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو تو وہ مرجھا جاتی ہے، لیکن جب تم قرآن کو چھوڑتے ہو تو تم خود مرجھا جاتے ہو۔ ہر ایرے گیرے کو اپنی بیٹیاں دینا فرض کی ادائیگی نہیں، فرض کی تذلیل ہوتی ہے۔ دنیا کی خوبصورتی عارضی ہے اور آخرت کی خوبصورتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ جو زخم تمہیں دوسروں نے دیے ہیں انہیں بھول جاؤ، جو زخم تم نے دوسروں کو دیے ہیں انہیں یاد رکھو۔ خوش رہنے کے 2 اصول ہیں۔ نمبر 1، کسی کے معاملے میں ابا جی نہ بنے۔ نمبر 2، کسی کو اپنے معاملے میں ابا جی مت بننے دیں۔ جس شخص کو پرکھنا ہو اس کے دوست دیکھو کیونکہ دوستی ہمیشہ خام خیال لوگوں سے ہی ہوتی ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ مہربان رہیے کیونکہ ان کے والد نے اپنا دل آپ کو دیا ہے۔ لالچ سے انسان برائی پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ اے رب کائنات، اے غفور الرحیم رب، میرے اور سب کے والدین کو لمبی خوبصورت زندگی عطا فرما، ان کو ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے تلے رکھنا، ہر دکھ درد اور تکلیف سے بچانا، آمین یا رب العالمین۔ کئی باتوں کے جواب میں مسکراہٹ ہی بہتر ہوتی ہے کیونکہ ہر کسی کو گولی تو نہیں ماری جا سکتی۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ انسان کو یہ اعتماد اور بھروسہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ ہے اور اس کے ساتھ ہے اور مشکلیں بھی وہی حل کرے گا۔ کل وہ دن ہو سکتا ہے شاید جس کا آپ انتظار کر رہے تھے، اس لیے کبھی امید کا دامن نہ چھوڑیں۔ جب تک ہم دوسروں کی خوشیاں
اور اپنے غم گنتے رہیں گے، ہم یوں ہی بے سکونی اور مروت کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ صبر کیا ہے؟ بالکل اس طرح ہے جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کامل یقین کے ساتھ کہ آخر کار مغرب کی اذان ہوگی۔ قرآن پاک پر قسم اٹھا کر فیصلے کرنے کو تو ہر کوئی تیار ہے، مگر قرآن پاک کے حکم پر عمل کر کے فیصلے کرنے کو کوئی تیار نہیں۔ پرندے چونٹیاں کھاتے ہیں اور جب وہ مر جاتے ہیں تو چونٹیاں انہیں کھاتی ہیں۔ حالات بدل سکتے ہیں، کسی کو کم مت سمجھو، کیونکہ آج آپ طاقتور ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا وقت آپ سے زیادہ مضبوط ہے۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ خالی جیب کسی کو ترقی سے نہیں روک سکتی، لیکن خالی دماغ اور خالی دل کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ آپ کو وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے جہاں پر آپ کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو۔ زندگی کی کتاب کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے، بس اگر کوئی ایسا ورق آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کیجیے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، آسانیاں بانٹتے ہیں۔ کسی کے ساتھ پیار سے مذاق ضرور کرنا، مگر یاد رکھو کبھی کسی کے ساتھ مذاق سے پیار مت کرنا۔ کسی لڑکی کی زندگی سے کھیلنے سے پہلے اپنی بہن کا مسکراتا ہوا چہرہ ضرور یاد کر لینا۔ ایک دنیا بیٹیوں کے لیے ہونی چاہیے جہاں صرف اور صرف نرم دل لوگ ہوں۔